سرف و نحو ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوم اذن کی ترکیب نحوی کیسے کرتے ہیں۔ یوم اذن کو جب ہم کھول کر لکھیں گے تو یہ بنے گا یوم از کانا کذا، یوم از کانا کذا۔ یہ یوم اذن کو جب ہم نے کھول کر لکھا تو یوم از کانا کذا بنا، ٹھیک ہے۔ تو جب ترکیب کریں گے تو یوم یہ نکرہ ہے تو اس کو بنائیں گے ہم مضاف، ٹھیک ہے۔ از جو ہے آپ کو پتا ہے کہ از جو کلمہ شرط ہے اس میں شرط از یہ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر از جو ہے یہ بنے گا مضاف، ٹھیک۔ اور یہ کانا قضا جو آگے والا جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا کانا قضا یہ مضاف الیہ بنے گا، مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ اس مضاف کا مضاف الیہ بنے گا۔ اب مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بنے گا مفعول فی، ٹھیک ہے، یہ مفعول فی بنے گا۔ یوم یہ ظرف ہے اور یہ مفعول فی بنے گا۔ اسی طرح حین اذن کی بھی ترکیب ہوتی ہے، حین اذن، حین اذن، حین اذن کی بھی اسی طرح سے ترکیب کی جاتی ہے۔ جب ہم اس کو بھی کھول کر لکھیں گے تو یہ بنے گا حین از کانا کذا۔ تو یہاں پر حین بھی مضاف اور از بھی مضاف، کانا کذا یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ پیچھے اس مضاف کا مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بنتا ہے مفعول فی، ٹھیک ہے۔ پیچھے کی جو عبارت ہوگی، پیچھے کوئی فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا، اس کا یہ مفعول فی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ اس میں یہ والی جو تنوین ہے یہ تنوین کون سی ہے۔ ہم نے جب اس یوم اذن کو کھولا یا حین اذن کو کھول کر لکھا تو یوم اذن کانا قضا، کانا قضا بھی ساتھ میں ہم نے لکھا۔ تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو تنوین ہے یہ اس مضاف الیہ کا بدل ہے، یعنی مضاف الیہ عوض میں، یہ تنوین مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہے۔ اس مضاف الیہ کو تنوین کی صورت میں لکھ دیا ہے، تخفیفاً حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لفظ کو ہلکا کرنے کے لیے تخفیفی طور پر آسانی پیدا کرنے کے لیے اس مضاف الیہ کو حذف کر کے تنوین کی صورت میں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو حذف کر دیا، کانا قضا کو، کانا قضا کو حذف کر کے تنوین کی صورت میں لکھ دیا، تو پورے کو ملا کر لکھیں گے تو یہ یوم اذن بنے گا۔